جنگ احد کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ سفر کا مہینہ سن 4 ہجری کی بات ہے۔ قبیلہ عزل و وقارہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ معلم بھیج دیں تاکہ ان کو دینی تعلیم مل جائے اور ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو روانہ کر دیا۔ جب مقام رجیع میں پہنچے تو ان ظالموں نے ان میں سے 8 کو شہید کر دیا، یعنی وہ آدمی جھوٹ بول کر لے کر گیا تھا، تو 8 آدمیوں کو شہید کر دیا، یعنی 8 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ صرف 2 صحابی حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، یعنی مکہ والوں کو بھیج دیا، لیکن مکہ والوں نے بھی پھر ان دونوں کو کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ جب حضرت زید کو سولی دی گئی تو اس وقت میں حضرت زید سے کہا گیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس وقت میں چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر سولی دے دی جائے؟ تو حضرت زید نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہے ان کو وہاں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت دیکھو۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب سے بھی سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت خبیب سے ان کی آخری وصیت پوچھی گئی کہ تمہاری آخری وصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کے ڈر سے تاخیر کر رہا، موت کے ڈر سے لیٹ ہو رہا ہے، تو میں 2 رکعت اور نماز پڑھتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ تمام کے تمام صحابہ کو ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ یہ سن 4 ہجری کی بات ہے اور سفر کا مہینہ تھا۔ اس سے بھی بڑا حادثہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا جو بیر معونہ کا واقعہ کہلاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور زیادہ صدمے کا باعث رہا، یعنی اللہ کے نبی کو اس واقعے سے اور زیادہ صدمہ ہوا کیا کہ نجد کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عامر بن مالک۔ کیا نام تھا؟ عامر بن مالک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسی مہینے کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کی اور اس کو دین کی دعوت دی۔ تو اس نے اسلام قبول کرنے سے تو منع کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے نجد کے اندر کچھ لوگ ہیں، اگر آپ کچھ معلم بھیج دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میرے صحابہ کے ساتھ غلط نہ ہو جائے، ان کو کوئی مضرت اور نقصان نہ پہنچ جائے۔ عامر بن مالک جو تھا اس نے پورا اطمینان دلایا، عامر بن مالک نے پورا اطمینان دلایا کہ میں بالکل وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی پریشانی میں آنے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام جو اصحاب صفہ میں سے تھے اور ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ انصار تھے، بہترین قرآن کے پڑھنے والے، بہترین عالم، بہترین مفتی، بہت زبردست صلاحیت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آدمیوں کو روانہ کیا؟ 70 آدمیوں کو عامر بن مالک کے ساتھ نجد کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ تمام کے تمام لوگ بیر معونہ کے اندر پہنچ گئے، یہ ایک میدان تھا، جب اس جگہ پر پہنچے تو تمام کے تمام لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ ان میں سے 2 صحابی منذر بن عمر اور عمر بن امیہ، یہ 2 صحابی تو اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے۔ ایک صحابی حضرت حرام بن ملحان کو نجد کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ لے کر بھیجا کہ تم جاؤ اور بتاؤ کہ کس مقصد سے ہم یہاں پر آئے۔ تو 2 صحابی تو کہاں چلے گئے؟ اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے۔ ایک صحابی حضرت حرام بن ملحان دعوت دینے کے لیے گئے آگے، باقی 67 جو تھے 67 یہ تمام کے تمام بیر معونہ جو میدان تھا اس کے اندر ٹھہر گئے۔ جیسے حضرت حرام بن ملحان وہاں پر پہنچے تو دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کے اشارے پر ایک آدمی نے پیچھے سے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا۔ پھر انہوں نے پڑھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد ان لوگوں نے آس پاس کے جتنے بھی قبیلے تھے، قبیلہ رغل، قبیلہ زکوان، اس طریقے سے آس پاس کے جتنے بھی قبیلے تھے تمام قبیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان میں سے کسی بھی مسلمانوں کو زندہ مت چھوڑنا۔ یہ دھوکے سے اللہ لایا گیا نبی کے پاس سے کہ کسی بھی مسلمان کو زندہ مت چھوڑنا۔ تمام کے تمام قبیلوں نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا
اور ان سے جو ہے جنگ کی۔ ظاہر بات ہے 67 آدمی کہاں تک لڑیں گے؟ ان 67 میں سے تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حرام بن ملحان تو پہلے شہید ہو گئے، یہ 67 آدمی آخر کہاں تک مقابلہ کرتے؟ ان میں سے سوائے کعب بن زید کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ کعب بن زید کو بھی جو ہے نقصان پہنچا، لیکن ان کے اندر تھوڑی بہت سانس باقی تھی، تو ان کو مردہ سمجھ کر جو ہے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب بچے کتنے؟ 2 لوگ، حضرت منذر بن عمر اور عمر بن امیہ۔ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف کہ مردار خور جانور اڑ رہے ہیں تو فوراً سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ کرام لیٹے ہوئے یعنی شہید ہو گئے، اور دشمن ہاتھوں کے اندر تلوار لے کر ان کے ارد گرد چکر لگا رہے۔ تو آپس میں دونوں نے مشورہ کیا آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع کرنی چاہیے ہمیں۔ لیکن دوسرے صحابی نے کہا کہ دیکھو بات اطلاع کی ہے تو اطلاع تو ویسے بھی ہمارے نبی کو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ہمارے نبی کو اس واقعے کی اطلاع کر دیں گے، ہم تو میدان کے اندر چلتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتے۔ وہ دونوں گئے اور میدان کے اندر وہ بھی کود پڑے اور ان دونوں کو بھی کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور زبردست قاری عالم اور سب صلاحیت والے اصحاب صفہ تھے، سب کو شہید کر دیا، کعب بن زید باقی رہے بس۔ جب اس واقعے کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ 1 مہینے تک فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے اور دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے رہے، اتنا آپ کو صدمہ۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پر دھوکا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے دھوکے سے قتل کیا، لیکن کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے جو ہے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور کبھی بھی مسلمانوں نے کسی کو جو ہے دھوکے سے قتل نہیں کیا۔ تو مقام رجی کے اندر 10 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو ایک ہی مہینے کے اندر 80 صحابہ یہاں پر شہید ہو چکے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی صدمے کی چیز تھی۔ تو یہ واقعہ تھا مقام رجی کے اندر جو پیش آیا، اور مقام بیر معونہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔